دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ یہ محدث سورتی علیہ رحمہ کے پوتے کا شعر ہے، خواجہ رضی حیدر کا۔ جب آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے یہ شعر یاد آیا۔ شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف۔ ایک کلام مجھے پیش کرنا ہے، اور ایک ہی کلام جو وقت ہے ہو چکا ہے، ایک ہی کلام پیش کر پاؤں گا، لیکن سب مل کر پڑھیں گے۔ بہت سے دوست بہت دور دور سے آئے ہیں۔ بھائی نذیر انور علی صاحب ہالینڈ سے تشریف لائے اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہمارے مختار بھائی میرے بہت اچھے دوست ہالینڈ سے، فیصل بھائی ناروے سے تشریف لائے۔ بہت سے دوست دور دور سے آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ شاہ صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ان اشعار کے سائے میں سب مل کر پڑھیں گے۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، بس وہی پڑھے سب نہ پڑھے، وہی پڑھے ہاتھ اٹھا کر جو یہ چاہتا ہے کہ اسے آقا نوکری کے لیے رکھ لے۔ مل کر محبت سے ہاتھ اٹھا کر ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھا کر ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، ارے اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ ہاتھ اٹھا کر کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، کملی والا دیکھ رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھو۔ ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، اور شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، اور تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب، تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی۔ دیوانوں ہاتھ اٹھا کر روایت میں آتا ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے ابھی. حضرت عبد المطلب بیٹا، وہ بیٹا جو دنیا میں اب موجود نہیں ہے، اور اتنا پیارا ہے وہ بیٹا کہ جب وقت آیا تھا تو اس بیٹے پر درجنوں اونٹ قربان کر دیے تھے. حضرت عبداللہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے گھر بچے کی ولادت متوقع ہے. دادا کا عالم کیا ہوگا؟ کعبے کے مطاف میں آ گئے. مطاف میں کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کی کوٹھڑی کو دیکھتے ہیں. کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کی کوٹھڑی کو دیکھتے ہیں. اچانک جب وقت ولادت قریب آ گیا تو آمنہ کی کوٹھڑی سے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، کون کون دیوانہ سن سکے گا اور ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا. وقت آیا جب آمنہ کی کوٹھڑی سے نگاہیں پلٹ کر کعبے کو دیکھا تو عجیب منظر ہے کہ کعبہ آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف سجدہ ریز ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب چلے، لونڈی چلی آ رہی ہے. کہا عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. روایت میں آتا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، خدا کی عزت کی قسم، جب کعبہ آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف سجدہ ریز ہوا میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ سارے جہانوں کو جس کا انتظار ہے وہ محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے. کسی نے کعبے سے پوچھا ہوگا کہ ساری دنیا تیری طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، تو محمد مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہے، تو کعبہ بھی زبان حال سے یہی پکارا ہوگا. آج کوئی انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن والوں سے پوچھے میاں صاحب آپ نے محفل کیوں سجائی ہے؟ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن والوں محفل کیوں سجائی؟ اور ان دیوانوں سے پوچھے کہ اپنے گھروں کا سکون چھوڑ کر آج یہاں کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم ہر شخص ہاتھ اٹھا کر یہی پکارے گا. گرا در گرا، گرا در گرا، گرا در گرا، اس پر ہوتی چلی جائے، وقت گزرتا چلا جائے. لیکن آخری بات، غازی علم دین شہید کو کون کون جانتا ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ تاریخ کا وہ سپوت جو ایک وقت میں غازی بھی ہے، شہید بھی ہے. غازی بھی ہے، شہید بھی ہے. ایسا نوجوان جسے اردو سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، پنجابی بولتا تھا. جب اس ہندو بنیے نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو علماء نے جلوس نکالے. غازی علم دین اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے؟ پنچ بڑھا دینا ذرا ماسٹر بھائی، کون ہے یہ اور مولوی کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس ہندو بنیے نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے. تو کہا پھر جلوس کیوں نکالتے ہیں، اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک دوست نے کہا کہ ہم قتل کر دیتے ہیں. کتاب میں مستند کتاب ہے، ضرور پڑھیے، ایمان تازہ ہوگا. ظفر اقبال نگینہ کی، غازی علم دین شہید کی پوری سوانح لکھی ہے، اس نے پورے کیسز کی پورے عکس لکھا، اس میں شامل کیا ہے. کہا قتل کرتے ہیں، ٹاس کرتے ہیں. ٹاس کیا تو علم دین جیت گیا. دوستوں نے کہا، نوجوان تھے نا، بچے ہوں تو کہتے ہیں ٹاس 3 دفعہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا 3 دفعہ کریں گے. اس پر بحث ہوتی رہی. پھر کہا ٹھیک ہے ٹاس کرتے ہیں. دوسری بار کیا، پھر علم دین جیتا. تیسری بار کیا، پھر علم دین جیتا. کباڑیے کے پاس گیا، کباڑیے کا سٹیٹمنٹ آیا، کہتا ہے کہ جی میرے پاس آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے بارگیننگ نہ کی ہو. میں کہوں اتنے کی ہے، وہ کہے اتنے کی دے دو، کہو اتنے کی ہے، اتنے کی دے دو.
کہا میری زندگی میں ایک گاہک آیا ہے جس نے بارگیننگ نہیں کی اور وہ علم دین تھا. آیا, آ کر ایک تیز خنجر پسند کیا, کہا کتنے کا ہے؟ میں نے قیمت زیادہ بتائی کہ کم کرائے گا. میں نے کہا 12 آنے کا ہے. جیب سے 12 آنے نکال کر مجھے دے دیے, خنجر لے کر باہر چلا گیا, قتل کر دیا. محمد علی جناح نے کیس لڑا, قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس لڑا اور کہتا تھا کہ قتل میں نے کیا ہے. جناح صاحب نے کہا کہ یہ تو کہو کہ قتل میں نے نہیں کیا تاکہ کیس آگے چلے. کہا جناح صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جس تک پہنچ جائے میں دیوانہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر کون اٹھا کر ہاتھوں کو سبحان اللہ کہتا ہے. علم دین کہتا ہے جناح صاحب میں کیسے کہہ دوں کہ قتل میں نے نہیں کیا, میں نے تو زندگی میں کام ہی یہ کیا ہے, کام یہ کیا ہے, میں کیسے کہہ دوں. پھر ماں کے کہنے پر کہا, کیس چلا. جب جناح صاحب اسے کہتے تھے کہ یہ کہو کہ قتل میں نے نہیں کیا, غازی علم دین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کہا جناح صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے جس کوٹھڑی میں بند کیا گیا ہے وہاں نہ پتہ چلتا ہے کہ دن کب ہوا ہے, نہ پتہ چلتا ہے کہ رات کب ہوئی ہے. سورج کی روشنی تک میری کوٹھڑی میں نہیں آتی ہے, میری کوٹھڑی میں سورج کی روشنی نہیں آتی. مجھے نہیں پتہ چلتا کب دن ہے کب رات ہے, لیکن خدا کی قسم مجھے پتہ چل جاتا ہے جب رات ہوتی ہے سب کوٹھڑی والے سو جاتے ہیں, میری کوٹھڑی میں اجالا ہوتا ہے, کملی والا تشریف لاتا ہے, میں وہ جلوہ کیسے بھول جاؤں. کہا علم دین, کسی نے پوچھا ہوگا کہ علم دین تو نے اس ہندو کو قتل کیوں کیا, وہ بھی زبان حال سے یہی پکارا ہوگا. ہاتھ اٹھا کر اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. انہی اشعار کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ میری آپ کی ہم سب کی محبوب شخصیت اہل سنت کا شعر علامہ سید مظفر حسین شاہ تقریر کر رہے ہیں.